ایک نمبر، صرف ایک نمبر جو رائٹرز نے اپنی تازہ رپورٹ میں شائع کیا، اور اس ایک نمبر نے اسرائیلی فوج کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے بحران کا پردہ چاک کیا ہے کہ جس کے بارے میں اسرائیل کی حکومت نہ تو کوئی بات کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی چاہتی ہے کہ یہ خبر باہر آئے، اور وہ نمبر اتنا خوفناک ہے کہ ابھی خیر اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا پہلے، کیونکہ آپ کو اس کی مکمل تصویر سمجھنا ہوگی، کیونکہ جب وہ نمبر سامنے آئے گا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، اس کی اپنی فوج کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جنگ کا وہ زخم جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آپ نے جنگ میں زخمی فوجی دیکھے ہوں گے، ٹوٹی ہڈیاں، جلی جلد، کٹے ہوئے اعضاء، لیکن ایک اور زخم ہے جو کسی ایکس رے میں نظر نہیں آتا، جو کسی بانڈیج سے ٹھیک نہیں ہوتا، جو کسی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ سے صحیح نہیں ہو پاتا۔ اس زخم کا نام ہے PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد فوجیوں کے دماغوں میں تب بھی مسلسل ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ وہ سوئے تو خوابوں میں دھماکے سنائی دیتے ہیں، جاگے تو ہر آواز پہ چونک اٹھتا ہے، وہ گھر آئے لیکن گھر والوں کو پہچان نہ پائے۔ اور رائٹر کی جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج میں PTSD کے کیسز سپٹمبر 2023 کے بعد سے تقریباً 40% بڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ ذرا یہ نمبر سنیے، 22,300۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 22,300 فوجی اہلکار اس وقت مختلف زخموں اور ذہنی مسائل کے ٹریٹمنٹ کے دائرے میں ہیں، اور ان میں سے تقریباً 60% یعنی کہ 13,000 سے زیادہ پوسٹ ٹراما سے گزر رہے ہیں۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے اسرائیل کی فوج دنیا کی سب سے جدید، سب سے ٹرینڈ فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ آئرن ڈوم، جدید ترین ہتھیار، امریکہ کی بیکنگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آئرن ڈوم انسانی دماغ کے اوپر تو فٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم کسی فوجی کو رات کے خوابوں سے تو نہیں بچا سکتا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اسرائیل کی طاقت کا سب سے کمزور نقطہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ابھی رکیے، کیونکہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اس پوری کہانی کا سب سے تاریک حصہ ہے، یعنی دو چیزیں، مرنے کا خوف اور اپنے آپ سے نفرت۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے کلینیکل سائیکالوجسٹ رونان سیڈی نے بتایا کہ فوجیوں کے ذہنی بحران کی ایک نہیں دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سب سمجھتے ہیں، مرنے کا خوف، دھماکے، گولیاں، موت کا مسلسل سایہ، لیکن دوسری وجہ وہ ہے جو کوئی فوجی اپنے منہ سے نہیں کہتا، اور اسے سائیکالوجی کی زبان میں مورل انجری کہتے ہیں۔ یعنی جب ایک فوجی جنگ میں ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ جو چند سیکنڈ میں کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی شہری، کوئی بچہ، کوئی بے گناہ شخص مارا گیا ہے، تو پھر وہ فوجی جب گھر آتا ہے اس کے اندر ایک سوال جو دن رات اسے کھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ بندوق کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہڈی جڑ جاتی ہے، لیکن ضمیر کا زخم وہ کبھی نہیں بھرتا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کہانی کا سب سے خوفناک نمبر سامنے آتا ہے، وہی نمبر جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یعنی 279۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کمیٹی کے مطابق 2024 سے جولائی 2025 کے درمیان صرف 1.5 سال کے عرصہ میں اسرائیلی فوج کے 279 اہلکاروں نے خودکشی کی کوشش کی، اور 2024 میں فوجی خودکشیوں میں کامبیٹ سولجرز کا حصہ تقریباً 78% ہے، یعنی وہ فوجی جو میدان جنگ پہ تھے، جنہوں نے لڑائی دیکھی، موت دیکھی، اور پھر واپس آ کے خود اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 279 کوششیں، 279 خاندان، 279 مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جنگ سے زندہ واپس آتے دیکھا، لیکن پھر بھی انہیں کھونے کا خوف ختم نہیں ہوا۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیلی وزارت دفاع کا خود کہنا ہے کہ PTSD کا یہ بحران ابھی شروع ہوا ہے۔ ان کے اپنے اندازے کے مطابق 2028 تک یہ نمبر 180% تک بڑھ سکتا ہے، یعنی جو آج 40% اضافہ ہے وہ کل 2.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ جنگوں کی تاریخ میں ہم ہمیشہ گنتے ہیں کتنے ٹینک تباہ ہوئے، کتنے علاقے فتح ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، لیکن ایک سوال جو شاید ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ کتنے لوگ زندہ واپس آئے لیکن پھر بھی زندگی واپس نہیں آئی۔ ایک فوجی جنگ سے واپس آیا، اس کا جسم سلامت تھا لیکن اس کی نیند چھن گئی تھی، اس کا غصہ بے قابو تھا، اس کی آنکھوں میں وہ مناظر تھے جو وہ بھولنا چاہتا تھا لیکن بھول نہیں پا رہا تھا۔ بم آج گرتا ہے لیکن اس کا اثر برسوں تک رہتا ہے۔ جنگ اس دن ختم نہیں ہوتی جب بندوقیں خاموش ہو جاتی ہیں، جنگ اس دن ختم ہوتی ہے جب آخری فوجی کے دماغ سے آخری دھماکے کی آواز بھی مٹ جاتی ہے، اور شاید وہ دن کبھی نہیں آتا۔ آخری بار جب آپ کسی جنگ کی خبر سنیں تو صرف یہ مت پوچھیے گا کہ کتنے لوگ مارے گئے، یہ بھی پوچھیے گا کہ کتنے بچ گئے لیکن پھر بھی ٹوٹ گئے۔